ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے رب کے سوا کبھی کسی سے امید وابستہ نہ کرنا۔ اگر کبھی ڈرنا ہوا تو اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ جس بات کا تجھے علم نہ ہو وہ بیان مت کرو۔ اے انسان، تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں۔ جو بات کسی کے بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش مت کرو۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں۔ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کا بھروسہ کیا، اعتبار کیا، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان سے کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق سے طلب کرو۔ پھر اس عورت نے آپ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک سوال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے پیار کرتا ہے یا نہیں تو تم 3 مرتبہ یا ودودو، یا حکیمو، یا کریمو، یا رحمان دل میں پڑھو اور اس شخص کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں دھوکہ اور تکلیف دے گا، لیکن اگر سامنے والے انسان کا چہرہ مطمئن رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے بن جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جب کہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ زمین کی اچھائی یا برائی کا معیار اس کی پیداوار ہے۔ خیالات دل کی پیداوار ہیں، ان سے دل کی اچھائی یا برائی معلوم کی جا سکتی ہے۔ جس انسان کو قرض لینے اور خوش آمد کرنے کی عادت نہیں وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص پر اعتماد مت کرو جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اور اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا ہے۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہے، بلکہ یتیم در حقیقت وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہے۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے تو وہ دونوں سے بچ جاتا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے بعد اس شخص سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی انسان سے امید رکھو اور نہ ہی شکوہ کرو۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے گناہوں اور عیبوں سمیت اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔